بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب صفة الشمس والقمر بحسبان. باب فی النجوم کو بیان کرنے کے بعد امام بخاری کتاب بدء الخلق کی چوتھے باب کے ضمن میں شمس اور قمر، سورج اور چاند کے سلسلے میں آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کو ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے سورہ رحمان کی آیت نمبر 5 کو ذکر کرتے ہیں. بحسبان قال مجاہد كحسبان الرحى وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدونها. حسبان جماعة حساب مثل شهاب وشهبان. الشمس والقمر یعنی عموم کے بعد خصوص کے ضمن میں انسان کی زندگی پر اثر انداز ہونے والے سب سے اہم ترین دو ستارے شمس اور قمر کی تفصیلات کو ذکر کرتے ہیں. قرآن کریم چونکہ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے اور اس کتاب کے نزول کا مقصد انسان کو ایسا راستہ دکھانا جس راستے پر چل کر وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکے. دنیا یہ انسان کی ایک عارضی مسکن اور اس کا مستقل قیام گاہ نہیں، بلکہ عارضی طور پر اسے یہاں پر ٹھہرنا ہے، اور آخرت یہ اس کا ہمیشہ کا مسکن ہے. مگر اللہ نے انسان کو کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان ہر طرح کی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسا کہ اس سے قبل بارہا بیان کیا گیا کہ انسان کو اللہ نے اس کی فطرت میں علم کو ایسا ودیعت کیا کہ علم کے بغیر اسے چین نہیں. لہذا وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھے گا تو اس کی حقیقت تک رسائی کی کوشش کرے گا، اس کے اکتشاف کی کوشش کرے گا، اس کی ڈسکوری کرے گا کہ اس کی حقیقت میں جانوں کہ آخر یہ ہے کیا. تو اب چونکہ چاند اور سورج یہ دونوں انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ان کا اثر انداز ہونا بہت زیادہ ہے، جیسا کہ ابھی عنقریب انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ چاند اور سورج انسان کی زندگی پر کس کس ناحیے سے جدید تحقیق کے مطابق اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ اتنے اس کے فوائد جو آج سے پہلے انسان نہیں جانتا تھا، مگر چونکہ وہ انسان کے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں کہ سورج کے بغیر انسان کا دن نہیں گزر سکتا اور چاند کے بغیر انسان کی رات نہیں گزر سکتی. تو دن اور رات کا گزرنا یہ پورا موقوف ہے کس کے اوپر؟ سورج کے اوپر اور چاند پر موقوف ہے. اس لیے باب فی النجوم کے بعد مصنف باب فی صفت الشمس والقمر کو ذکر کر رہے ہیں کہ ان ستاروں میں سب سے زیادہ وہ ستارے جو زمین پر رہنے والی اشرف الخلائق حضرت انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو کیسے جان سکتا ہے. تو سب سے پہلے اس کو بیان کرتے ہوئے اپنے دستور اور اپنی سنت کے مطابق فرماتے ہیں بحسبان. اور رحمان علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان. اس کے بعد کیا بیان کیا آگے؟ والشمس والقمر بحسبان. اور چاند اور سورج کو اللہ رب العزت نے حسبان میں رکھا. والشمس والقمر بحسبان کہ چاند اور سورج یہ ایک حساب سے، کیلکولیشن کے ساتھ اور ایک میتھڈ کے ساتھ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق کام کر رہے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اس چھوٹے سے لفظ کو لے کر مصنف نے اشارہ کیا. اب اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں کہ قال مجاہد ابن جبر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے اجل تلامذہ میں سے ہے، کہ حسبان کا حسبان الرحا کا اس کا مطلب کیا ہے؟ کا اس کا مطلب ہے حسبان الرحا. کیا مطلب اس کا؟ کہ جس طریقے سے پہلے زمانے میں ہاتھ کی چکی ہوا کرتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ ہاتھ کی چکی. اس چکی کے دو پارٹ ہوتے تھے، ایک نیچے ہوتا تھا اور ایک اوپر ہوتا تھا، اور اس کے بیچ میں ایک لکڑی ہوتی تھی، اور اس میں آدمی کسی بھی چیز کو پیسنے کے لیے ڈالتا تھا اور اسے گھماتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ جو بیان کیا والشمس والقمر بحسبان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اوپر کا پارٹ گھومتا ہے، اسی طریقے سے گھنٹی کے اس پارٹ کی طرح چاند اور سورج بھی گھوم رہے ہیں. گھنٹی کے اسی پارٹ کی طرح چاند اور سورج بھی کیا ہو رہے ہیں؟ گھوم رہے ہیں. کا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے والشمس والقمر بحسبان کو یہاں پر ذکر کیا ہے. اسی کو مجاہد نے کہا کہ حسبان الرحا اراد انہما یجریان علی حسب الحرکت الرحویت الدوریت علی وضعہما. کہ کیا مطلب؟ کہ محشی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے گھنٹی یہ چلتی رہتی ہے اور وہ پیس کر انسان کے فائدے کی چیز کو اپنے ساتھ چھوڑتی رہتی ہے، اسی طریقے سے چاند اور سورج بھی حرکت کرتے رہتے ہیں اور انسان کی زندگی کو ایسے ہی فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں جیسا کہ گھنٹی یہ چیزوں کو پیس کر انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. کا بالکل اسی انداز میں اس کو بیان کیا. تو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں، جس زمانے میں ابھی انسان سائنسی اعتبار سے اور سائنٹیفک اعتبار سے بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا، تو ایسے الفاظ کو استعمال کیا کہ ان الفاظ کے ذریعے سے اس زمانے کے لوگوں کو سمجھنا بھی آسان ہو گیا، اور جس حقیقت کی طرف اللہ اشارہ کر رہے تھے اس حقیقت کو کوریج کرنا اور اسے اپنے احاطے میں لینا بھی آسان ہو گیا. کہ جب سائنس بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائے گی اور وہ چیزوں کا انکشاف کرے گی تو اس وقت بھی ایسی کوئی ضرورت نہ آئے کہ بھئی تعبیر بدلنی پڑے. اسی تعبیر کو جو 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب میں استعمال کی گئی آج کی اور قیامت تک ابھی اور بھی کوئی تحقیق آئے گی تو انہی تعبیرات کے ضمن میں ان باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے. انہو معجزۃ کتاب اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کی کتاب کا معجزہ. کیوں؟ کہ انسان کو زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، چیزوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اصطلاحات کو بدلنا پڑتا ہے. اصطلاحات کیا کرنا پڑتا ہے؟ بدلنا پڑتا ہے. مگر اللہ ایسے اصطلاحات اور ایسے کلمات اور ایسی تعبیرات کو لاتا ہے کہ ان تعبیرات کے ذریعے سے آل ٹائم قیامت تک آنے والے جتنے بھی ایڈوانس نہیں، ایڈوانس کا باپ دادا بھی بنا لے گے تب بھی قرآن کریم کے اوپر اس کا کسی قسم کا کوئی منفی اثر مرتب ہو سکتا نہیں ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں تو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا، لیکن وہ صحابہ تھے، ہمارے اور آپ کے جیسے ضعیف الایمان نہیں تھے، مضبوط ایمان کے تھے. انہوں نے کہا، اللہ نے کہا
کہ بھائی چاند اور سورج یہ گھنٹی کے پاٹ کی طرح گھوم رہے ہیں تو گھوم رہے، ختم ہو گئی بات. اس سے زیادہ مزید ان کو اور کسی تحقیق کی ضرورت نہیں. کیوں کہا؟ کس نے کہا؟ قال اللہ عز و جل، اللہ نے کہا. اللہ کے کہنے کے بعد کسی سائنٹسٹ کی ضرورت ہے؟ اپنے کو دال میں ڈالو، اس کو کیا ضرورت ہے اس کے سائنس اس کے ساتھ. تو ان کو، لیکن انہوں نے اس بات کو یقین کر لیا، اسے سمجھ لیا. آج وہی بات اس کو تسلیم کرنے کے لیے یہ لوگ تیار ہے کہ بالکل اسی طریقے سے گول ہے اور ہر چیز اپنے دائرے کے اندر میں گول گھوم رہی ہے. اسی لیے قرن اول کے آخر میں دمشق کے اندر میں مسلمانوں نے مسجد بنائی، جامع دمشق. کیسی بنائی؟ اس میں 365 کمان بنائے. کتنے؟ 365 کمان بنائے. جب سورج نکلتا تھا تو جنوری کی 1 تاریخ کو آپ کو سورج پہلی کمان میں دکھتا تھا، دوسری کمان سے نظر نہیں آتا. آپ ایسے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو سورج صرف کہاں دکھتا تھا؟ پہلے. دوسری تاریخ کو دوسری کمان میں، تیسری کو تیسری میں، دسمبر کی آخری تاریخ کو آپ کو سورج دکھتا تھا آخری کمان. کیسی انجینئرنگ ہوگی؟ ایسی انجینئرنگ. کیوں؟ اب آج کی سائنس بولتی ہے کہ برابر ہے، سورج گھومتا رہا ہے مگر اس کی منزلیں روزانہ بدلتی ہے. وہ ادھر سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے اور 365 دن کے بعد جب اس کا ایک دوران ختم ہوتا ہے تو یہاں پر آ کر وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے. یہ مسلمانوں نے کب بنایا تھا؟ فی القرن الاول من الہجرہ، ہجرت کے پہلے سال، یعنی پہلے 100 سال. فی اواخر القرن، خلافت بنو امیہ میں بنا. اور خلافت بنو امیہ یہ 140 تک رہی. اس کے بعد خلافت بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا 43-44 میں. صفاح نے جب خلافت خلافت عباسیہ کی بنیاد ڈالی تو یہ لوگ ختم ہو گئے. تو اس وقت مسلمانوں نے بنائے. یہاں سے ایک بات یہ کلیئر ہوتی ہے کہ آج کی کتابوں میں ہمارے بہت سارے نیم نیچری جدت پسند 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں فل نیچری اور دوسرے ہوتے ہیں نیم نیچری. کیا مطلب اس کا؟ جو مکمل طور پر سائنس سے متاثر ہوتے ہیں ان کو مکمل نیچری یا فل نیچری کہتے ہیں. کسر سیدین و امثالہم، تو سر سید اور ان کے جیسے لوگ یہ فل نیچری ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نیم نیچری. نیم نیچری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ سائنس کو بھی ماننے کا اور کسی طریقے سے توڑ مڑوڑ کے قرآن اور احادیث کو سائنس کے مطابق کرنے کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ نیم نیچری. تو نیم نیچری قسم کے بھی جو بہت سارے لوگ ہیں، مودودی صاحب ان کا شمار نیم نیچری میں ہوتا ہے، فراہی صاحب ان کا شمار نیم نیچری میں ہوتا ہے. ایک اور اصطلاح بنا سکتے ہیں پون نیچری، یعنی پونا. تو وحید الدین خان کا شمار اس کے اندر ہوتا ہے. تو عجیب عجیب کیٹیگری کے لوگ ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں. مگر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس سب سے پہلی چیز جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے التقوی. وہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی. علم ہے مگر تقوی نہیں تو کبھی انسان خوارج کی طرح بن جاتا ہے، کبھی انسان روافض کی طرح بن جاتا ہے، کبھی انسان معتزلہ کی طرح ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے سائنسی چیزوں کو قرآن اور حدیث سے منطبق کرنا لیس امر ہین، اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، ورنہ لوچا ہی لوچا. اس کو کہتے ہیں تفسیری گھوٹالہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تفسیری گھوٹالہ. بہرحال تو قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا. امام مجاہد نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ نے اس کے لیے جو دائرہ بنایا ہے لا یعدونہا لا یتجاوزونہا،
کہ وہ بالکل اسی میں چلتے رہتے ہیں، ذرہ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں۔ وحید الدین خان کی ایک کتاب بڑی اچھی جو انہوں نے گڑبڑ کرنے سے پہلے لکھی، یا یوں سمجھو کہ گڑبڑ کے دوران بھی لکھی ہے تو ٹھیک ٹھاک لکھی ہے۔ ان کی کتاب ہے علم جدید کا چیلنج، مذہب اور چیلنج، دو نام سے وہ چھپتی ہے، الاسلام یتحدی، انہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ ہوا اسلام یتحدی کے نام سے۔ اس کتاب کے اندر میں انہوں نے کچھ چیزیں بڑی اچھی لکھی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ چاند اور سورج وہ اس وقت جہاں پر ہے اور جتنے فاصلے پر زمین سے ہے، اگر سورج ایک بال برابر، کتنا بال برابر بھی قریب آ جائے، ایک انچ نہیں، بال سمجھتا ہے نا، یعنی ایسا لمبا کر کے بال نہیں، ایسا اگر آدمی بال کو ٹیڑھا رکھے تو اس کی کتنی سائز ہے، ارے عرض اس کے طول میں تو لمبا ہوتا ہے لیکن عرض میں کون سا اس کا کوئی بہت مقدار نہیں اس، تو ایک بال برابر بھی اگر وہ ہماری زمین سے قریب ہوتی تو زمین پر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ چاند کا بھی یہی بیان کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے پرفیکشن کے ساتھ اور اتنے زبردست کیلکولیشن کے ساتھ اور اتنے منظم انداز میں ایسی زبردست انجینئرنگ کے ساتھ ان کو زمین اور اس کے درمیان فاصلہ رکھا، اس کے دوران زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے کہ سب کچھ گھوم رہا ہے پھر بھی ہم سکون سے بیٹھے ہیں۔ اب گھومنے والی چیز پر کوئی سکون ہوتا ہے کیا؟ اگر آپ بیٹھ جاوے وہ چکڈول کے اندر میں، اندتا علی چکڈول، ارے چکڈول سمجھتا ہے نا، بہت سارے منہ دیکھ رہے میرا، ایسا لگتا ہے جیسے زاہدوں کی جماعت بیٹھی ہے۔ ارے وہ بیٹھتے ہیں اندر میں تو گول گول گھومتی ہے نا، تو پھر آسام والا دیکھا نہیں ہے، تو اب اس میں آدمی بیٹھتا ہے، جن سے بیٹھ سکتا ہے آدمی نہیں بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ ہماری زمین کتنی تیز رفتار گھوم رہی، اس کے باوجود بھی ساری کے ساری چیزیں اپنی جگہ پر برقرار ہے، کسی چیز کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ چاہے کہ کہیں پر دھیرے سے زلزلے کا جھٹکا دے دے، کہیں پر طوفان بھیج دے، تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین پر پتا بھی ہل سکتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قال مجاہد کا حسبان الرحا، کہ حسبان رحا کی طرح، کہ وہ جس طریقے سے گول گھومتی ہے اپنے دائرے کے اندر میں گھنٹی کا اوپر کا پارٹ، اسی طریقے سے یہ بھی کیا ہو رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ وقال غیرہ، اور ان کے علاوہ دیگر مفسرین اور محدثین حضرات تابعین میں سے وہ کہتے ہیں بحساب ومنازل لا يعدونها، کہ وہ پورے کیلکولیشن کے ساتھ، حساب کے ساتھ اس کی اپنی منازل میں برابر گھوم رہے ہیں، ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ہوتے، لا يعدونها، آگے پیچھے ہوتے نہیں ہے۔ حسبان کہا یہ لفظ کیا ہے؟ کہا جماعت حساب، کہا یہ حسابین کی جمع ہے، گویا کہ اس کا واحد کیا ہے؟ حساب، اور اسی کی جمع کیا؟ حسبان۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا مثل شہاب و شہبان، کہ جیسے شہاب حساب فعال، تو اس کی جمع کیا آئی ہے؟ شہبان، ایسے ہی حساب کی جمع ہے حسبان، فعلان کے وزن پر۔ تو فرماتے ہیں کہ فعال کے وزن پر جو مفرد ہوتا ہے اس کی جمع کے اوزان میں سے ایک وزن ہے فعلان، ایسے ہی یہاں پر بھی حسبان اور شہبان۔ تو گویا کہ فرماتے ہیں کہ حسبان یہ جمع ہے، گویا کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی منزلوں کے اندر میں مکمل طور پر صحیح ڈھنگ کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ
بغیر ایک دوسرے سے ریس میں آئے کہ بغیر کہ کبھی چاند بولے کہ چلو اپنے ریس لگاتے ہیں کون آگے نکلتا ہے، ان کی ریس کے چکر میں زمین پر رہنے والے انسانوں کی رس نکل جاوے، ان کے ریس کے چکر میں یہاں پر کیا ہو جاوے، رس نکل جاوے۔ لہذا اس بنا پر کہا کہ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طاعین، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کے جو ستارے ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی ان کو آرڈر دے دیا ہے کہ ہم جیسا بولے ویسا کرنا، یا تو اپنی مرضی سے کرنا، اور اگر اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے تو ہم زبردستی کرائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے بنایا ہے، تیری مرضی سے ہم نہیں کریں گے تو اس کی مرضی سے کریں گے۔ ان کو شعور نہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی اطاعت طوعاً کرنے کے لیے تیار ہے، اور انسان کو شعور ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے خالق کی اطاعت طوعاً کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن وہ تو مرنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا کہ اطاعت نہ کرنے کا انجام کتنا بدترین ہوتا ہے۔ کل ہی فجر کی نماز میں وہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی تو کہتے ہیں نا یخفف علینا یوم من العذاب، کہا کہ جب جہنم میں انسان کی دنیا میں گلچھڑے اڑائے ہوں گے اپنی مرضی سے، اور پھر جب جہنم میں اچھے سے اس کو پٹائی کی جا رہی ہوگی، عذاب دیا جا رہا ہوگا، یخفف علینا یوم من العذاب، کبھی تو تھوڑا بہت عذاب ہلکا ہو جائے، عذاب ختم کرنے کی بات نہیں کرنی، کیا بولے، کم سے کم ایک آدھ دن، ہفتے میں ایک آدھ دن، جیسے وہاں چھٹی ہوتی تھی سیٹرڈے سنڈے فرائیڈے، تو ایسے کم سے کم یہاں ہلکے ہونے کا بھی کچھ تو حساب نکلے، کہ وہاں کچھ نکلے گا نہیں، اللہ بولے گا بہت گل چھڑے اڑا اڑا کر کیا ہوا ہے، آیا ہے، ابھی یہاں پر آ، میں تیرا حساب برابر کیا کرتا ہوں۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے جتنا سب کچھ دیا ہے، اگر انسان ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت کے خاطر استعمال نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی نہیں پتا چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر میں وہاں پر تو پتا چل ہی جائے گا، مگر پھر وہاں پر پتا چلنے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں، پھر چپ گئی چڑیا کھیت، پھر وہاں پر سوائے افسوس کے اور کچھ بھی چیز انسان کے ہاتھ لگ سکتی نہیں ہے۔ ضحاہا الشمس وضوءہا والشمس وضحاہا، تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا والشمس، اور سورج کی قسم، وضحاہا، اور اس کی روشنی کی قسم، اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے عام طور پر لفظ ضحا کو سورج کی روشنی کے لیے استعمال کیا، اور لفظ نور کو چاند کی روشنی کے لیے استعمال کیا، دونوں کے لیے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ ضحا اپنی روشنی کو کہتے ہیں، اور نور کسی دوسرے سے مقتبس کی ہوئی روشنی کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو سمجھایا ستارہ اور سیارہ، کہ سیارہ کسی اور سے روشنی لیتا ہے، اور ستارے کی اس کی اپنی خود کیا ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ تو سورج جو ہے وہ کیا ہے، ستارہ ہے، اور چاند یہ کیا ہے، سیارہ ہے، یہ دوسرے سے روشنی لیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں پر انسان کے علم و گمان میں کبھی کچھ نہیں تھا، اس زمانے میں اگر اتنی باریک باریک چیزوں کا خیال رکھا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو بیان کر سکتا نہیں ہے۔